نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إلا ناشئة الليل هي أشد إلا ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقظه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين والمكذبين أولي النعمة ومهلهم أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد تو کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ابھی تو آ رہے ہیں اچھا اچھا درود پڑھ دیا ربائی میں لے جا فرمائیں امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے
حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لافتہ الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین درود پڑھ دیا بھائی اور زیادہ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی
یہ گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی درود پڑھ دیں آپ لوگ. ایک سلام کے ایک مطلب اور کچھ شعر ملاحظہ کرنا ہے. ایک درود اور پڑھ دیا آپ لوگ. تیری پر دیے سر شاہ کے انصار بیٹھے ہیں. ایک خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں سلام کے ایک مطلب اور کچھ شعر ملاحظہ کریں. تیری پر لیے سر شاہ کے انصار بیٹھے ہیں خدا کی راہ میں مرنے کو سب تیار بیٹھے ہیں خدا کی راہ میں مرنے کو سب تیار بیٹھے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مصلی پر علی اکبر ہی ہے بیٹھے ہوئے لیکن مصلی پر علی اکبر ہی ہے بیٹھے ہوئے لیکن شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں کہ مصلی پر علی اکبر ہی ہے بیٹھے ہوئے لیکن شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں شباہت کہہ رہے. تو سپاہ شام سے حر نے کہا کثرت پمت پھولو. شعر دیکھیے گا کہ سپاہ شام سے حر نے کہا کثرت پہ مت پھولو میری جانب 72 حیدر کرار بیٹھے ہیں میری جانب 72 حیدر کرار بیٹھے ہیں میری. تو یہاں تو ابھی سے اشقیاں پر اس قدر دہشت ہے یوں طاری ابھی سے اشقیاں پر اس قدر دہشت ہے یوں طاری ابھی تو لشکر شیخ علم بردار بیٹھے ہیں
ہتھیلی پر لیے سر فاتحہ. مرضی ہے کہ ایک یا دو بندے رکھنا. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین العباد ایک وادی خیمے کا پردہ اٹھا زین العباد ایک وادی رہتے ایک مقتل کی طرح کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو اے قافلے والو ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو ہاں شہ کا نعرہ کوئی بھی یاور باقی نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی نہ رہے قاسم جراد نہ اکبر باقی ہے فقط سبط نبی کا سر انور باقی ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے رے موت نے چھوڑا ہمیں عشق بہانے کے لیے اقربا کٹ گئے اپنے اشعار کے ذریعے سننے کی خدمت میں فرصت پیش کر رہے تھے نہایت اکبر سرکاری شہر جناب سفر نفیس صاحب کے تشریف لائے بارگاہ امامت میں نذرانے
بابا زبان ایک اور سلوات کا سہارا. آج شوال کے حوالے سے ایک نوحہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. توپوں سے اڑائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کہ وہ نور نہ ہو پایا اندھیروں کو گوارا، کہ وہ نور نہ ہو پایا اندھیروں کو گوارا، اندھیروں کو گوارا. مٹی میں ملائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. جنت میں بے ظلم پا کوہرام بپا تھا، جنت میں بے ظلم پا کوہرام بپا تھا، کوہرام بپا تھا. جس وقت دکھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کہ شوال جب آیا تو ہوئی یاد بھی تازہ، شوال جب آیا تو ہوئی یاد بھی تازہ، یاد بھی تازہ. ہم سے نہ بھلائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوموں کے روزے، معصوموں کے روزے. کہ کتنے ہی نئے قصر
حکومت نے بنائے، کتنے ہی نئے قصر ہیں حکومت نے بنائے، حکومت نے بنائے، لیکن نہ بنائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، اب تک نہ ملی چاہنے والوں کو اجازت، اب تک نہ ملی چاہنے والوں کو اجازت، ہائے نہ اجازت، پھر سے نہ سجائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، کہ جس وقت ستم کر کے حکومت نے اجاڑا، جس وقت ستم کر کے حکومت نے اجاڑا، حکومت نے اجاڑا، اشکوں میں بسائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، رو رو کے تڑپ اٹھی شہادت پا شہادت، رو رو کے تڑپ اٹھی شہادت پا شہادت، شہادت پا شہادت، جس وقت مٹائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، فدوی بھی تڑپ اٹھا، تڑپ اٹھا ظفر بھی، فدوی بھی تڑپ اٹھا، تڑپ اٹھا ظفر بھی، تڑپ اٹھا ظفر بھی، جب سامنے لائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے، کس ظلم سے ڈھائے گئے معصوم کے روزے، معصوم کے روزے۔ بارگاہ امام رب المدینہ پیش کرنے کی صاحب حضرات آج کا یہ جو پروگرام ہے درگاہ کمیٹی کی جانب سے ہے۔ آج سے مہینہ رسالہ قادریہ نے 1925 کو شاہ سید ملون نے شریف فرمایا ہے اور اللہ نے ہمارا امام دفنان کی قبر پر روزے بنے تو ان کو نظر کر دیا۔ اللہ کے سال سے جو بھی شیعہ ہے
مولا کا پاکندار ہے وہ 8 شوال کو بچین ہو جاتا ہے اور ہر سال اس تاریخ کو اجلاس ہوتا ہے۔ درگاہ کمیٹی کی جانب سے آج میں اسے افاقی کی ضرورت تجارتی ہوگا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ادارہ مقصد حسینی کے صدر جناب رضا حسین نقوی صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اعتباری تقریب سے معامل کر کے سعودی حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ جلد از جلد ہماری شہر خانہ مظاہرہ کی اور رہنمائی پروژے کو دوبارہ تعلق کرائے۔ اور محمد والے محمد نعرہ رسول اور محمد والے محمد نعرہ صلوات۔ علماء اکرام، مومنین ذوی الاحترام، مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور اس کے بعد اپنے تمام مراجع اکرام، علماء اکرام، مومن اکرام کی بارگاہ میں 8 شوال کی یوم نہدام جنت البقیع کی تعزیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آگے تشریف آگے میں صرف چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حائل ہوں۔ یہ سمجھیے گا کہ صرف اذان ولایت دینے کے لیے، اور یہ جو 8 شوال کا مسئلہ ہے 1925 اور 26 عیسوی ملتی ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، سعودی حکومت نے اور ان کے آباء و اجداد نے یہ فعل انجام دیا۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے گا، جب بھی اسلام پر وار ہوا ہے اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ چہرے کے اوپر اسلامی نقاب ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے، تاریخ اوراق میں علماء تشریف فرما ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مولا متقیان غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جب مقابلے پر حاکم شام آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اور مولا کی فوج بالکل اس کے خیمے کے قریب پہنچ گئی، مالک اشتر بالکل نزدیک آ گئے خیمے کے، اور جب خیمے کے بالکل نزدیک آ گئے اور صرف 2-3 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور مولا کائنات کا شیر بالکل خیمے تک پہنچ گیا، تو عمرو ابن عبد الود، تو پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاریخ کو، اور یہاں کے عمرو عاص نے کہا جتنے قرآن ہیں اکٹھا کرو۔ اس کے مقابلے پر قرآن لائے جا رہے ہیں، ناطق قرآن کے مقابلے پر قرآن لائے جا رہے ہیں۔ اگر جب باطل یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب کوئی حربہ نہیں رہ گیا ہے اور کسی صورت سے اب جیتا نہیں جا سکتا ہے، تو اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال لیتا ہے۔
اس نے نقاب ڈالی اور سوچا کہ اس وقت اگر کسی بھی صورت سے علی کی فوج میں کہا جائے تلاطم مچایا جا سکتا ہے تو وہ ایک ایسا حربہ استعمال کرو کہ جو بالکل اسلامی حربہ لگے، صحیح ہے، اور ایسا حربہ ہو کہ جس کے بعد علی کی فوج جو آگے بڑھ رہی ہے وہ ٹھہر جائے۔ لہٰذا جتنے قرآن تھے جمع کیے گئے، جمع کرنے کے بعد اس نے نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کر دیا۔ یہاں پر مولا کی فوجی کے کچھ افراد کہنے لگے کہ اب آپ مالک اشتر کو واپس بلا لیجیے اور کیجیے گا، اور مالک یہی کہلوا رہے ہیں آقا بس چند کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ آفتاب شریعت تشریف لا رہے ہیں، آپ سب مل کر ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ کے اوپر نہ آپ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک یا حسین، بلند آواز سے کہیے، لگے تو کیا یوم انعدام جنت البقیع ہے، لبیک یا حسین، عورت و مرد سب ہاتھ بلند کر کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب ہاتھ بلند کر کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بس جناب تشریف لے آئے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بات کو جلد سے جلد آپ کی خدمت میں عرض کر کے، کیونکہ ہم لوگ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں انہدام جنت البقیع کے لیے، یہاں پر علماء جمع ہوئے ہیں، مومنین جمع ہوئے ہیں اور مومنات بھی کثیر تعداد کے اندر ہیں۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمیشہ باطل نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے چہرے پر اسلامی نقاب ڈالی، لہٰذا یہ نہ دیکھیے کہ کس کے ہاتھ میں کیا پرچم ہے، اس سے متاثر نہ ہوئیے، کیونکہ حاکم شام نے بھی نیزوں کے اوپر کوئی اور کتاب بلند نہیں کی تھی، قرآن بلند کیا تھا، قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہ دیکھیے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے میدان میں چھوڑ کے بھاگنے والا، پتہ چلا بیچ میں پھنسا دیا اور پھنسانے کے بعد جو ہے سب خود سے نکل گیا، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون اس پرچم کو بلند کر سکتا ہے، اس پرچم کی کون پاسبانی کر سکتا ہے اور پاسبانی کے ساتھ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، صحیح ہے۔ اتنے ملک آج ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد 55 اور 56 ملک جو وعدے کر رہے تھے ہم ہیں، ڈرو نہیں، آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم لوگ پیچھے سے ہیں۔ ترکی بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہے تھے، جتنے ملک تھے آپ نے دیکھا سب کہہ رہے تھے ہم کریں گے مقابلہ، ہم کریں گے مقابلہ، لیکن جب میدان عمل کی بات آئی کوئی نکل کر نہ آیا، وہی علی کا شیر نکل کر آیا اور نکل کر اس نے بتا دیا وعدے اور ہوا کرتے ہیں، میدان میں جمنا اور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے علی کے شیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ جو میدان عمل میں ڈٹ کر مقابلہ کرے اور یہ بتا دے کہ جب علی والا آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں ڈرتا نہیں ہے، بس وہ اس کو لے گئی، وہ آنے کے بعد جم کر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تو منہ پر تھپڑ لگایا ہے، اور جب تھپڑ لگانے کے بعد یہ تو تمہیں تمہاری اوقات بتائیے، جب میرے ایک تھپڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پار کا کیا مقابلہ کر سکتے؟ یہ ابھی تو تھپڑ رسید کیا ہے۔ لہذا ابھی اسرائیل نے تھپڑ کھایا ہے، صحیح ہے، اسی میں ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اندازہ ہو گیا اس کو کہ تھپڑ جو پڑتا ہے علوی تھپڑ وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابو جہل کے پڑا، بو ادھر رہ جاتا ہے، جہالت ادھر رہ جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد وال۔
اس لیے عزیزان گرامی گزارش ہے کہ یہاں پر ہم انعدام جنت البقیع کے لیے جمع ہوئے ہیں اور احتجاج ہے. آپ اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کے خلاف، اس کے اقدام کے خلاف ہیں. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک سے جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جاتی. جنت البقیع کی تعمیر تک ہم اسی صورت سے احتجاج کرتے رہیں گے، اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، چاہے 100 سال گزر جائیں، چاہے 400 سال گزر جائیں. اور وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت البقیع کی تعمیر ہوگی، اور ہونے کے بعد ہر شیعہ دیکھے گا. اور یہ جبھی ہوگی کہ جب یہاں پر اسرائیلی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور وہاں کے اوپر پرچم اسلام بلند ہوگا، اور ہر شیعہ کا بچہ جنت البقیع کی تعمیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اور سعودی حکومت ہے، جو اسرائیلی حکومت ہے، اس کی نابودی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس بات کا اعلان کر رہا ہوگا، اور اس بات کا اعلان کر رہا ہوگا کہ دیکھو جنت البقیع کی تعمیر ہم کر کے رہیں گے، جنت البقیع تعمیر ہو کے رہے گی، اور تمہارا خاتمہ ہو کر رہے گا. کوئی بھی ظالم ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. جس صورت سے صدام کا خاتمہ ہوا، اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اسی صورت سے سعودی سامراج کا خاتمہ ہوگا، اور وہاں پر جنت البقیع کی تعمیر ہوگی. سب لوگ ساتھ مل کر کہیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے سعودی حکومت مردہ آباد، سعودی حکومت. ہاتھ بلند کر کے سب لوگ کہیں سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت. اسرائیل، 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 امریکہ، امریکہ، امریکہ. انشاءاللہ آل سعود، آل سعود، آل سعود. کچھ لوگ شرم کے مارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اس میں بھی کوئی شرم کی بات ہے؟ آپ سوچے تو، میں ایک صاحب کے ساتھ جب تنزانیہ میں تھا، وہ لے گیا، لینے کے بعد قبر پر انتہائی پیسے والا عرب پتی، اور کہ اپنی گاڑی سے قبرستان لے گیا. آخری جملہ، ساری قبریں بہت اچھی بنی ہوئی، لیکن جب اپنی ماں کی قبر پر لے گیا تو قبر بالکل ٹوٹی ہوئی، چند گمے رکھے ہوئے، ادھے کچی قبر. اور وہ تو میں یہ سوچتا رہا کہ اتنے پیسے والے کروڑ پتی یہ اپنی ماں کی قبر نہیں بنا رہے. بتائیے، سب کچھ تو ان کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن یہ اپنی ماں کی قبر نہیں بنا رہے. جب دوبارہ فاتحہ پڑھ کے گاڑی پر بیٹھا تو میں نے سوال کیا، آپ نے اپنی مادر گرامی کی قبر کو صحیح سے نہیں بنوایا، کیا حالت ہے اس کی؟ اب سنیے گا اس نے کیا جواب دیا. کہا مولانا آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا. اس کو تصور کیجئے، جن کے ماں باپ دنیا سے اٹھ چکے ہیں اور وہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے کسی بھی قبرستان، اس کو اندازہ کیجئے، سوچئے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی بیٹا جب تک جنت البقیع میں قبر سیدہ نہ بن جائے اس وقت تک میری قبر نہ بنانا. صحیح ہے، اندازہ لگا رہے ہیں. تو آپ سوچیے اور ہم سوچیں، جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے، قبر سیدہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی. لولاک لما خلقت افلاک، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس افلاک کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقت کا، اور اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو یہ رسول آپ کو بھی خلق نہ کرتا. بات تمام نہ ہوئی. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو یہ رسول آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اے علی آپ کو بھی خلق نہ کرتا. آج جو پوری دنیا کے اندر وجود ہے، یہ زمین و آسمان، یہ شمس و قمر، یہ پوری کائنات اگر باقی ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ کے صدقے میں باقی ہے، بی بی کے صدقے میں باقی ہے، جس نے کہا تھا بابا میرے بچے پر کون روئے گا، کون روئے گا. تو پوری حدیث آپ کے سامنے ہے. آپ کیا دیں گے بابا، آپ کیا دیں گے بابا؟ آخر میں فاطمہ نے یہ کہا تھا
کہ میں اپنے سر کے بالوں کو کھول دوں گی اور در جنت پر کھڑی ہو جاؤں گی، اور اس وقت تک میں داخل جنت نہ ہوں گی جب تک اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کو داخل جنت نہ کر لوں گی۔ اس کی قبر کا مسئلہ ہے، ائمہ کی قبر کا مسئلہ ہے۔ یہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پر نثار ہو جائیں۔ اے فاطمہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ وہ فاطمہ جس کو دیوار و در کے اندر پیس دیا گیا، وہ فاطمہ جس کو رسول سلام کرتے ہیں، جس کو امام زمانہ سلام کرتے ہیں، شاید امام زمانہ آج 8 شوال کو قبر فاطمہ پر گئے ہوں گے اور جانے کے بعد آنسو بہا رہے ہوں گے تو قبر سے ایک ہی مرثیے کی آواز آ رہی ہوگی، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الیام سدن لیالہا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے نور عین، میں آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر میں ہوں۔ اے میرے نور نظر، آج بھی میری قبر پر سایہ نہیں ہے، آج بھی میرے پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری آواز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری مظلومیت کا ذکر کرنا، میں تیرے لیے دعا کر رہی ہوں کہ جلد سے جلد تیرا ظہور ہو، اور ظہور ہونے کے بعد تو اس پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے جس صورت سے یہ ظلم و جور سے بھر گئی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ رہبر عظیم سرکار جواد العلماء آفتاب شریعت قائد ملت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اس مجلس کو خطاب فرما کر درگاہ کی کمیٹی کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ بر محمد وال محمد نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات بھیجنا محمد۔ اعلان اقتماد فرمانے کے 25 اپریل روز جمعرات بمقام ملکہ جہاں کربلا امام باڑہ ملکہ جہاں جناب الحاج ظفر حسین صاحب کے سارے ثواب کی مجلس منعقد ہوگی 7:30 بجے شب، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ یہ امام باڑہ ملکہ جہاں تحصیل گنج لکھنؤ میں مجلس منعقد ہوگی 7:30 بجے شب۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ امیٹھی کروانے والا پروگرام
اب آگے بڑھ کر اتوار کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اتوار کو وہ پروگرام انجمنوں کی طرف سے وہ پروگرام منعقد ہوگا 2:30 بجے قریب امیٹھی کی کربلا گوشائی گنج میں ہے، وہاں انجمنیں انشاءاللہ جائیں گی، اور جو حضرات پبلک کے لوگ ہیں وہ اس سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لے جائیں، اور ایک شاندار پروگرام اسی جنت البقیع کے رضا کے سلسلے میں انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وقت زیادہ گزر گیا ہے، لہٰذا کسی طویل مجلس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئے کریمہ سورہ جمعہ کی ہے جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے انہیں کا ایک رسول بھیجا، اس رسول کے صفات بیان ہو رہے، رسول وہ ہے ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تفصیل نہیں پیش کرنا ہے، پر چند اشارے ہیں درج کرنا ہے۔ آئے کریمہ میں جو ابتدا ہو رہی ہے آئے کریمہ کی، وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، یعنی ابتدا سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اپنے کو پہچانوا رہی ہے، قدرت اپنا تعارف پیش فرما رہی ہے، اپنے کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی ذات کوئی شخصیت اپنا تعارف پیش کرتی ہے، اپنے کو پہچانواتی ہے، تو اپنے صفات بیان ہوتے ہیں، اپنے کمالات بیان ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اپنے صفات و کمالات بیان ہوتے ہیں۔ تبھی تو اب تک تعارف ہوتا ہے، تبھی تو پہچانوایا جاتا ہے۔ ایسا تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے کو پہچانوا رہا ہو اور صفتیں کسی اور کی بیان کر رہا ہو، تعارف اپنا ہو رہا ہو، کمالات کسی اور کے بیان ہو رہا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ جب اپنے کو پہچانواتا ہے تو اپنے صفات بیان ہوتے ہیں، اپنے کمالات بیان ہوتے ہیں۔ تو یہاں قدرت نے عجیب انداز اختیار کیا ہے، اللہ وہ اللہ ہے۔ ابتدائی آیت سے اندازہ ہوا کہ قدرت اپنا تعارف پیش فرما رہی ہے، قدرت اپنے کو پہچانوا رہی ہے، لیکن بجائے اس کے اپنے صفات پیش ہو، رسول کے صفات بیان ہو رہے ہیں، رسول کے کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ میں ایسا اللہ ہوں کہ جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب تصور کیجئے کہ وہ رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ وہ مخلوق کتنی کامل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے خلاق کائنات اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ وہ تصویر کتنی بے عیب ہوگی کہ جس کے ذریعے سے مصور کائنات اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے یہ آئے کریمہ لمحہ فکریہ ہے ان وہابیوں کے لیے جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں۔ یہاں دیکھو یہ رسول کی عظمت ہے، شرف ہے، مرتبہ ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ کائنات کا مالک و خالق اپنے کو پہچانوا رہا ہے رسول کے ذریعے سے۔ تو تصور کرو رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے ارے صاحب رسول ہمارے جیسے، رسول ہم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہابیوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہابیوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ان کے اعتقاد یہ کہ رسول ہماری جیسے، ہم سے اور رسول سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ رسول کے کیا معنی ہے؟ رسول کے عربی معنی پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے عربی معنی پیغام پہنچانے والا، اس کا مطلب رسول پیغام پہنچانے والے تھے۔ تو بڑی گستاخی کے ساتھ کہا جاتا ہے جملہ، بہت گستاخی کے ساتھ، کہ رسول میں اور ایک ڈاکیے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول میں اور معاذ اللہ ایک ڈاکیے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکیہ بھی پیغام پہنچاتا ہے، رسول نے بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ لہذا رسول میں اور ڈاکیے میں کوئی فرق نہیں، لہذا یہ قرآن پیغام ہے اللہ کا، لانے والے رسول ہیں۔ تو ہم پیغام کی عزت کرتے ہیں، پیغام لانے والی کی ہم عزت نہیں کرتے۔ کسی بہت بڑی شخصیت نے کوئی خط ہمیں بھیجا، ڈاکیے کے ذریعے آ گیا، تو ظاہر کہ ہم ڈاکیے کے ہاتھ تھوڑی چھوپے دیں گے۔ ڈاکیے کی تعظیم و تکریم تھوڑی ہوگی، پیغام کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ یہی بات کہی جاتی ہے۔ لیکن میں جواب کرنا چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے، ہاں ظاہراً تو بات صحیح ہے، ظاہراً تو بات صحیح ہے کہ بھئی ڈاکیے کی اور پیغام لانے والی کی عزت نہیں ہوتی ہے، بلکہ پیغام کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے توجہ چاہوں گا صاحب عالم کو خیر تشریف فرما ہے
ایک پیغام ایک بلند شخصیت نے ہمیں بھیجا، بہت توجہ ہے، ایک عظیم شخصیت نے ایک پیغام کو بھیجا، ہم نے وہ پیغام لیا، پیغام کھول کر دیکھا تو پیغام میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو جو پیغام لے کر آ رہا ہوں میرا محبوب ہے، جو پیغام لے کر آ رہا ہوں میرا حبیب ہے، یہ پیغام لے کر آ رہا ہے وہ جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ جس کی وجہ سے میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، لہٰذا کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ کرنا، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، تو جس طرح سے پیغام کی عزت ہوگی اسی طرح سے پیغام لانے والے کی بھی تعظیم ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے میں نے کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، کہا کہ میں رسول بھیج رہا ہوں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ پوری کائنات میں اپنے پیغام کے لیے منتخب کرے، جو انتخاب الہی ہو، جس کو اللہ منتخب کر رہا ہو، وہ ہوتا ہے رسول۔ اب میں توجہ چاہوں گا صاحبان ذوقی، آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا منتخب شدہ ہو اس کو کہتے ہیں رسول۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کو اپنے لیے اگر کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اگر انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوئی تو سڑک پر پڑے پتھر کو اٹھا کر ہم اپنی انگلی میں اور انگوٹھی کی زینت نہیں بخشتے، بلکہ ہیرے جواہرات موتیوں کو منتخب کر کے اور اپنی انگوٹھی کی زینت دیتے ہیں اس کو۔ اگر ہم کو باغ میں پھولوں کی ضرورت ہوئی تو جنگلی پھول لا کر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ جو ہماری نگاہ میں منتخب پھول ہیں، گلاب ہے، موتیا ہے، چمیلی ہے، جو منتخب ترین پھول ہیں ان کو ہم لا کر اپنے باغ میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر گلے کے ہار کے لیے ہم کو ہار کی ضرورت ہو رہی گلے کے لیے تو ہم سنگ بوسا اور سنگ خارا کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ حسین موتیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے بہت توجہ رہے، جس طرح سے جب ہم انتخاب کرتے ہیں تو ہر چیز میں اپنی نگاہ کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، جب ہم انتخاب کرتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق، اپنی نگاہ کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ جب نگاہ قدرت نے منتخب کیا ہوگا، جب نگاہ قدرت نے منتخب کیا ہوگا تو جو نگاہ قدرت کا منتخب شدہ ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ دو تین جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب نگاہ قدرت چلی انتخاب کے لیے، جب نگاہ قدرت چلی انتخاب کے لیے تو زمینوں میں کعبے کی زمین کو منتخب کیا، پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا، درختوں میں شجر طور کو منتخب کیا، پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا۔ پوری توجہ رہے، چشموں میں چشمے زمزم پر نگاہ انتخاب پڑی، اور جب جبریل اور جب ملائکہ میں انتخاب کا وقت آیا تو جبریل کو چن کر سردار ملک بنایا۔ جب پوری کائنات پہ انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں میں انبیاء کا انتخاب ہے، انبیاء میں رسولوں کو منتخب کیا ہے، رسولوں میں اولوالعزم پیغمبروں پر نگاہ انتخاب پڑی ہے۔ اب اولوالعزم پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبوب بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کی ذات نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا عطر ہے جو ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجو ان کی عظمت، ان کا شرف، ان کا مرتبہ کہ جس کے لیے قدرت اعلان کر رہی کہ ان کے طفیل میں پوری کائنات کو خلق کیا۔ ابھی آپ نے وہ حدیث شریف سنی، حدیث قدسی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ رسول اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ یہ پوری کائنات رسول کے تصدق میں پیدا ہوئی ہے، یہ پوری کائنات رسول کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں دیکھیے کہیں یا ایھا المزمل ہے، کہیں یا ایھا المدثر ہے۔ اللہ کو یہ رسول اتنا محبوب ہے، ارے توجہ چاہوں گا، اللہ کو یہ رسول اتنا محبوب ہے کہ اس محبوب نے اگر چادر اوڑھ لی تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی۔
اللہ کو شخصیت اتنی محبوب ہے کہ اس نے کملی اوڑھ لی تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے. تصور کیجئے کہ جس بہت پوری توجہ چاہوں گا، وہ کملی جس میں تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت آ گیا وہ اللہ کو محبوب ہو گئی. وہ کملی، وہ چادر جس میں تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت آیا اللہ کو کملی محبوب ہو گئی، وہ چادر محبوب ہو گئی. تو تصور کرو وہ قبر مبارک جس میں قیامت تک جس میں رسول ہے، اللہ کو قبر کتنی محبوب ہوگی، وہ زری کتنی محبوب ہوگی. ایک صلوات بھیجے بنا اور صرف یہی نہیں ہے، اب بات نکال آئے تو عرض کر دوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جسم رسالت کو کملی نے اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ کو کملی محبوب ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے جسم رسالت کو ایک چادر نے اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ چادر اللہ کو محبوب ہو گئی. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کملی نے آغوش میں لیا تو کملی محبوب. تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت کو اگر چادر نے اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو چادر محبوب. تو اب تصور کرو وہ آغوش ابو طالب جس میں 12 سال رسول پڑے ہیں، وہ آغوش ابو طالب اللہ کو کتنی محبوب ہوگی. ایک صلوات بھیجے بنا. وہ آغوش اللہ کو کتنی محبوب ہوگی کہ جس میں 12 سال رسول پڑے ہیں. تو اب تصور، اب یہاں پر ایک پہلو اور عرض کرنا چاہتا ہوں. چادر جسم کا جز نہیں ہوتی، چادر کملی جسم کا جز نہیں ہوتی. تھوڑی دیر اوڑھی پھر تہہ کر کے رکھ دی، تھوڑی دیر استعمال کی پھر تہہ کر کے رکھ دی. تو جو جسم کا جز نہیں، بہت توجہ، وہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنی محبوب. تو جو جسم رسالت کا جز ہوں، جن کے لیے رسول اعلان کر دیں کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، ان کا خون میرا خون ہے. تو اہل بیت اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے. ایک صلوات اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلہ نہ بناؤ. آپ دیکھیں زندگی ہماری صرف وسیلے کی محتاج ہے. بغیر وسیلے کے انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ بغیر وسیلے کے دیکھ سکتا ہے، نہ بغیر وسیلے کے سن سکتا ہے، نہ بغیر وسیلے کے کھا سکتا ہے، نہ بغیر وسیلے کے چل سکتا ہے. ارے آنکھوں کا وسیلہ بناتے ہیں تبھی تو دیکھتے ہیں، کانوں کو وسیلہ بناتے ہیں تبھی تو دیکھتے ہیں، زبان کو وسیلہ بناتے ہیں تبھی تو چکھتے ہیں، ہاتھوں کو وسیلہ بناتے ہیں تبھی تو نوالا توڑتے ہیں، پیروں کو وسیلہ بناتے ہیں تبھی تو راہ چلتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر وسیلے میں کوئی عیب ہو، کان میں عیب ہو تو سنائی نہیں دے گا، آنکھ میں عیب ہو تو دکھائی نہیں دے گا، زبان میں عیب ہو تو مزہ نہیں معلوم دے گا، ہاتھوں میں عیب ہو تو نوالا نہیں توڑ سکتے، پیروں میں عیب ہو تو راستہ نہیں چل سکتے. تو جب دنیا کے جو وسیلے ہیں ان کے لیے بغیر عیب کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ نے جن کو آخرت کا وسیلہ بنایا ہے ان میں کوئی عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے محمد و آل محمد. صلوات محمد. میں نے کہیں موقع پر عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو علی سینا بہت بڑا عالم، اس نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے. اس نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، وہ تمام چیزیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، پھر ایک چیز بیان کرنا ہے اس کی کہ اس نے کہا کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور اپنا منہ غذا کے اوپر جھکاتا ہے، غذا کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے. جانور وہ ہوتا ہے جو غذا کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے تو غذا لیتا ہے. جانور دیکھیے، بکری سر جھکا کے گھاس کھاتی ہے، مرغی سر جھکا کے دانہ کھاتی ہے. اسی طرح اور جانور ہیں
وہ غذا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسی عزت دی ہے کہ اس کو غذا کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ غذا بلند ہو کر اس تک پہنچتی ہے، غذا بلند ہو کر اس کے دہن تک پہنچتی ہے، مگر کس کے ذریعے سے پہنچتی ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے وسیلے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وسیلہ موجود نہ ہو تو ایک لقمہ بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور عجیب انداز اختیار کیا اللہ نے کہ ایک وسیلہ نہیں، دو وسیلے ہمیشہ رکھے ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہونٹ ہیں، ہمیشہ دو وسیلے رکھے ہیں۔ لہذا آخرت تک پہنچنے کے لیے بھی دیکھو دو ہی وسیلے اختیار کرنا، ایک نہ لے لینا، بلکہ دو وسیلے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ تو بغیر وسیلوں کے ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ وہابیوں کا سب سے بڑا الزام ہم پر یہی ہے کہ ہم یہ سب وسیلے والے ہیں، یہ وسیلے والے، جو وسیلہ اختیار کرے وہ جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے، شرک ہے، مشرک ہے وہ۔ زیادہ یہ ختم کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کی گردن کاٹ دو، ان کا مال لوٹ لو، ان کی عورتوں کو کنیزیں، یہی تو فتوے ہیں، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لو، ان کا مال لوٹ لو، ان کو قتل کر دو، ان کی گردنیں کاٹ دو، کیونکہ یہ وسیلہ رسول اللہ کو بناتے ہیں، یہ رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، لہذا ان کو جو وسیلہ بنایا وہ مشرک ہے۔ اور دیکھو رسول کو وسیلہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، رسول نے دعا مانگی، سب پہنچے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے تاکہ بارش ہو۔ آج جب وسیلہ رسول کو بنایا تب بارش ہوئی، ارے براہ راست اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ ڈائریکٹ اللہ سے بارش کیوں نہیں مانگ لی؟ رسول کو وسیلہ بنایا۔ اور تمام کتابوں، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ جب ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے تو بارش نہیں ہوئی تھی، تو لوگ، ان کے چچا اس وقت زندہ تھے، جناب عباس چچا زندہ تھے، ان کے پاس پہنچے تھے کہ رسول تو نہیں ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، آپ دعا مانگیے۔ تو اس وقت جناب عباس نے دعا، جو رسول اللہ کے چچا تو جناب عباس تھا، وہ جناب عباس نے دعا مانگی تب بارش ہوئی تھی۔ تو یہ نہیں کہ رسول ہی خالی وسیلہ بنے ہوں، بلکہ جو خاندان رسالت کا جز ہے وہ بھی وسیلہ بن رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اور آج کہا جاتا ہے کہ قبے بنانا جرم ہے، خلاف اسلام ہے۔ آئیے تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سید العلماء نے تحریر فرمایا ہے، میں ان کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ام المومنین موجود تھیں، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ام المومنین موجود تھیں، پانی نہیں برسا، مدینے میں پانی نہیں برسا۔ لوگ ام المومنین کے پاس پہنچے کہ بتائیے ہم کیا کریں، پانی نہیں برس رہا ہے۔ تو انہی نے کہا کہ رسول کی قبر پر جو قبہ ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ جو رسول کی قبر پر قبہ ہے اس میں اس طرح سے ایک روشن دان بنا دو کہ جب سورج نصف النہار پر پہنچے تو ڈائریکٹ دھوپ جو ہے وہ رسول کی قبر پر پڑنے لگے۔ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے رسول کے قبر پر جو قبہ بنا ہوا تھا اس میں ایک ہلکا سا روشن دان بنا دیا۔ جب سورج نصف النہار پر پہنچا اس سے براہ راست کرنیں جیسے ہی قبر رسول پر پڑی اسی وقت رحمت جوش میں آئی، اسی وقت بادل آئے، اسی وقت پانی برسنے لگا، تو اسی وقت رحمت آ گئی۔ تو انہیں جملہ لکھا ہے کہ یہ رسول کی قبر نہیں ہے بلکہ مقناطیس رحمت ہے جو رحمت کو کھینچ کر اپنے تک بلا لیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے اس کا مطلب ہے کہ ام المومنین کے زمانے میں قبر رسول اللہ پر قبہ موجود تھا۔ آج کہا جاتا ہے قبہ بنانا شرک ہے، قبر پر قبہ بنانا شرک ہے۔ تو اگر شرک تھا تو ام المومنین کو کہنا چاہیے تھا کہ پورا قبہ ڈھا دو،
پورا قبہ ڈھا دو، صرف یہ کیوں کہا کہ روشن دان بناؤ، اور جب پانی برس گیا تو کہا وہ روشن دان بند کر دو، تمہارا کام ہو گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ام المومنین کو کہنا چاہیے تھا کہ قبہ بنانا شرک ہے، لیکن نہیں کہا۔ اب مجھے اتنا بتاؤ کہ ام المومنین اسلام کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں یا وہابی ملا زیادہ جانتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ اب میں نے جو ایران میں ایک جلسہ ہوا تھا اس پہ میں نے یہ دلیل پیش کی تھی، وہ 6 منٹ کل ہر کو تقریر کرنا تھی، 6 منٹ کے اندر ہی مجھے بھی تقریر کرنا تھی۔ تو وہاں پہ میں نے بات کی، مولانا آپ تشریف فرما تھے، میرے خیال میں آپ نہیں تھے، نہیں آپ نہیں تھے یار، وہ تو محسن تقوی صاحب تھے، دہلی والے محسن تقوی صاحب وہاں موجود تھے۔ فتویٰ ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہے، قتل کر دو، مار ڈالو، ختم کر دو۔ اب میں نے صحیح بخاری کی 2-3 حدیثیں پیش کی تھی وہاں پر حوالے کے ساتھ، اور حوالہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، حوالے کے ساتھ صحیح بخاری کی 2-3 حدیثیں میں نے پیش کی تھی، صحیح بخاری، جس کے لیے مسلمانوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر صحیح بخاری کسی حدیث کو نہیں مانا تو کافر ہے۔ اگر صحیح بخاری کسی حدیث کو نہیں مانا تو کافر ہے، مشرک کافر ہو جائے گا، مار ڈالو اسے ختم کر دو۔ صحیح بخاری کی 2-3 حدیثیں میں نے اس حوالے کے ساتھ صفحہ و صدر کے ساتھ پیش کی تھی کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن لکھی ہے، مسلمان کی تعریف لکھی ہے، ڈیفینیشن لکھی ہے مسلمان کون ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو رسول مانتا ہو، اسی طرح سے نماز پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ رسول نے فرمایا وہ ہے مسلمان، اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے۔ ارے توجہ ہے، صحیح بخاری میں جو مسلمان کی ڈیفینیشن لکھی ہے صحیح بخاری میں وہ کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج پر جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، یہ ارکان اگر وہ انجام دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کا خون بہانا حرام ہے، اس کی جان و مال محترم ہے۔ تو بتاؤ کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہم سے اچھا کوئی اللہ کا ماننے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور وہابیت میں ہے وہ ایسا ہے کہ لوگ اللہ کو ماننا چھوڑ دیں، ایسا تصور ہے۔ ہم سے بہتر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، ہم سے بہتر کوئی رسول اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ تمہارے یہاں رسول وہ ہیں جن کو شیطان بہکا لیا کرتا ہے، جو بھول جایا کرتے ہیں، جن کو شیطان بہکاتا ہے، جو بھول جاتے ہیں، جو معاذ اللہ کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تمہاری نگاہوں میں رسول ہے، ہماری نگاہوں میں رسول وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر گناہ سے پاک ہو۔ تو ہم سے بہتر رسالت کا عقیدہ اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان مسجدوں سے اذانیں کس کی سنتے ہو تم؟ ہم زکوٰۃ دیتے کہ نہیں دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم اضافہ بھی کر دیتے ہیں، اس میں خمس بھی ادا کرتے ہیں، جو آپ خمس نہیں دیتے مگر ہم خمس دیتے ہیں۔ حج ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج دیکھ لو کتنے بڑی تعداد میں حاجی شیعہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تاریخ کے مطابق ہر شیعہ مسلمان ہے نہیں، میں کیونکہ ان کی دلیل پیش کر رہا ہوں، جو تو ہماری نگاہوں میں تو ہے ہی، ہمیں صحیح بخاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی ضرورت نہیں، کیونکہ بات ان سے کرنا ہے، لہذا انہی کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ صحیح بخاری کی تاریخ کے مطابق شیعہ مسلمان ہے، تو شیعہ اللہ کو بھی مانتا ہے، شیعہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی انجام دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق شیعہ مسلمان ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کا خون محترم ہے، جان محترم ہے، مال محترم ہے۔
اب جو کسی شیعہ کو قتل کرے یا قتل کرنے کا فتویٰ دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بخاری کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر شیعہ کے کفر ہونے کافر ہونے کا فتویٰ دیا تو صحیح بخاری کی تم نے مخالفت کی۔ بہت توجہ ہے جملوں پر، صحیح بخاری کی مخالفت کی۔ اگر شیعوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا تو صحیح بخاری کی مخالفت ہوئی، اور خود تمہارا فتویٰ ہے کہ جو صحیح بخاری کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو کافر کہہ کے تم خود کافر بن جاتے ہو۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، توجہ قرآن مجید کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، بس آخری جملے ہیں، سیف اللہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے ان کو ایک قبیلے کے ساتھ جنگ پہ بھیجا، ان سے جنگ ہوئی۔ جنگ میں جب ان کو شکست ہونے لگی تو ایک دم سے انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دی، اور تلواریں پھینک کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی بھی، ہم گواہی دیتے ہیں رسول کی بھی، لیکن خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا۔ بہت ہی بنیادی واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بچے یاد کر لیں، صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا، مار ڈالا سب کو۔ جیسے ہی رسول نے سنا کہ خالد بن ولید نے ان کو مار دیا جنہیں کلمہ پڑھ لیا تھا، ارے توجہ ہے، جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ خالد بن ولید نے ان کو مار دیا کہ جنہیں اپنا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو رسول نے تڑپ کر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے کہ میں خالد بن ولید سے اظہار برات کرتا ہوں، میں خالد بن ولید سے اظہار برات کرتا ہوں۔ تمام تاریخ کی کتابوں میں، تمام تفسیروں میں بات موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار ڈالا، ان کو ختم کر دیا، رسول کو جب خبر ہوئی تو رسول نے آسمان کی طرف بلند کیے ہاتھ، فرمایا پالنے والے گواہ رہنا، میں خالد بن ولید سے اظہار برات کرتا ہوں کہ اس نے ان کو مار دیا کہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے، میں ان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ توجہ ہے، ارے یہی اسی برات ہی سے تو تبرہ بنا ہے، اسی برات ہی تو تبرہ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان قتل کرنے والوں پر رسول تبرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تبرہ ان پر ہوتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے اب مجھ سے آخری جملوں کے طور پر، کیونکہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، لہذا حالانکہ یہ بحث میں نے تو کہا تھا ختم ہو گئی، لیکن مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ بمبئی میں کچھ مولوی اب بھی کچھ ہلڑ ہنگاؤ مچا رہے ہیں اور کچھ میرے خلاف اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، حالانکہ تھوڑا سخت جملہ تھا، لیکن بہرحال اس وقت حالات ایسے تھے کہ میری زبان سے جملہ نکلا تھا کہ دیکھو کفارہ اگر دینا پڑے تو ان مولویوں کا دامن نوچنا کہ جنہوں نے تم سے بت کی عید بنوا دی ہے، ان مولویوں کا دامن نوچنا، یہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، حالانکہ تھوڑا سخت لفظ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے حقیقت کہ جب 100-200 آدمی کسی کا دامن پکڑے گا تو دامن خود بخود نچ جائے گا، وہ دامن تو خود بخود نچ جائے گا، جب 100 آدمی دامن پکڑیں گے تو دامن تو خود بخود نچ جائے گا۔ تو یہ جملہ میری زبان سے نکلا تھا تو تھوڑا سخت ضرور تھا، لیکن وہاں کیا مشہور کیا جا رہا ہے کہ کلمہ جواد نے کہا کہ مولویوں کی خبا نوٹ ڈالو، ان کا ماما نوٹ ڈالو، ان کی ابا نوٹ ڈالو، میری طرف سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی عدالت کیا ہوئی جو ایسا صریح جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل واضح جھوٹ ان کے اوپر، اس کے بعد نماز بھی پڑھا رہے ہو اور عادل بھی ہیں، اور اس کے بعد اتنا لمبا چوڑا جھوٹ میرے متعلق وہ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنی میرے لیے وہ ہر جھوٹ جائز سمجھتے ہیں میرے خیال میں، اور ان کی عدالت میں کوئی فرق نہیں آتا ان کے ساتھ۔ تو یہ معلومات کہ اس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے،
تو بہرحال یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا تھا وہ میں دوہرا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا دامن جو کفارہ دینا پڑے اگر تمہیں تو ان کا دامن نوشنا کہ جنہوں نے تمہیں یہ بت کی عید بنوائی ہے. اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا. وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں وہاں کے مولوی, اور وہاں کے کیا کریں ہیں بہت اچھے بھی وہاں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی وہاں. جب آپ دیکھیں کہ جب زینبیہ کا معاملہ آیا تھا تو ایک مولوی کی زبان سے نہیں نکلا تھا احتجاجی لفظ, کیونکہ ایک بہت بڑا دولت مند اس کے پیچھے تھا. میں نے یہاں سے احتجاج کیا تھا, وہاں کے سارے مولوی خاموش تھے. اس دولت مند کے ڈر سے سارے مولوی خاموش تھے. ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف کہا. زینبیہ بک گیا لیکن اس کے خلاف کوئی مولوی وہاں احتجاج نہیں کر پایا, کیونکہ ایک بہت بڑا دولت مند جو تھا وہ اس کے پیچھے تھا. یہاں لکھنؤ سے میں احتجاج کر رہا تھا, وہاں کسی مولوی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے, یہ اسرائیل کے اوپر, فلسطین کے اوپر حملہ ہوا, فلسطین پر جب حملہ ہوا اور ہزاروں ہزار بچوں کو قتل کر دیا, وہ جس کو اپنا وہ سردار مانتے, ایک چھوٹا سا بیان بھی نہ اسرائیل کے خلاف نہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں آیا. ایک چھوٹا سا بیان کہیں دکھا دیجیے کہ جو چاند کا اعلان فرما رہے تھے انہوں نے کہیں فلسطین کی حمایت بھی کوئی بیان دے دیا ہو, انہوں نے کہیں اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دے دیا. ایک بیان بھی ان کا کوئی دکھا دے. میری نظر تو نہیں گزرا, کسی کی نظر سے گزرا ہے تو مجھے دکھا دے تو میں معافی مانگ لوں گا, لیکن میری نظر سے کوئی بیان ان کا نہیں گزرا. اسی طرح سے لکھنؤ میں جو اتنے مولانا یہاں مارے گئے تھے اعظم خان کے زمانے میں, ایک لفظ ان کی طرف سے احتجاج میں نہیں آیا. اسی طرح سے شبیب قادم صاحب جو وہاں بہار میں لاٹھیوں سے پیٹ دیا گیا, ان کو مرنے قریب ہو گئے, یہاں ہتھکڑیاں بیڑیوں میں ان کو اسپتال میں لایا گیا. ایک لفظ وہاں کسی مولوی کے زبان سے ان کی حمایت میں نہیں نکلا, کوئی ایک لفظ نہیں نکلا ان کی حمایت میں. لیکن میری مخالفت میں سب کے سب یک زبان ہو کر اور میرے لیے خراب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا, تب بھی عرض کیا تھا کہ سیستانی کا حکم ہماری سراخوں پر. سیستانی ہوا مولائی ہوا مقتدائی, ہوا مولائی ہوا مقتدائی, نعلینہ وحذاہ علی راسی ولا عینی ولا قلبی. اتنا احترام ہے. مرجعیت کے لیے ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, مرجعیت کی حفاظت میں ہم نہیں اولادیں قربان کر سکتے ہیں, مرجعیت کی حفاظت میں ہم پورا خاندان قربان کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے تھے پوری تقریباً 3 بجے رات تک ان کے نمائندے جب کہتے ہیں بیٹھے رہے, میں نے کہا ایک لفظ اس سے لکھوا لیجئے کہ ہند بھی شامل ہے اس میں, ایک لفظ لکھوا لیجئے کہ ہند بھی شامل ہے. لیکن 3 بجے تک وہ بیٹھے رہے, مگر ایسا کوئی پیغام ان کی طرف سے نہیں آیا آیت اللہ عثمان سیستانی مدظلہ کی طرف سے, بلکہ یہ آیا ان کی طرف سے جس میں صرف عراق اور عموم عراق ہے, صرف عراق اور عموم عراق ہے. تو ہم نے کہا بھائی اس میں ہند بڑھوا دیجیے, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہند بڑھا دیں تاکہ ہمارے سر آنکھوں پر ہو جائے. سر ہم ان کی اطاعت کریں گے, ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہیں, ان کی اطاعت کریں گے, ان کی اطاعت ہماری آنکھوں کے اوپر, اتنی اطاعت ہمارے سر کے اوپر. لیکن آخر تک بیٹھے رہے, وہاں سے وہ منگوا نہیں سکے. منگوایا کب؟ 2 دن بعد آیا ہے, 2 دن بعد. جمعے کو آنا چاہیے تھا, بدھ کی رات میں, شب بدھ آیا جمعے کو, جب عیدیں دونوں گزر چکی. تو اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے, اس اعلان کا کیا فائدہ ہے؟ جو آپ نے 2 دن بعد منگوایا تو ساری عیدیں تو ہو چکی, تو اس میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پلٹا دیں تاریخ کو دوبارہ. تو لہٰذا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سیستانی صاحب کے مخالف ہیں, یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہاں مرجعیت کے مخالف ہیں. تو کیونکہ کچھ ان کو نہیں ملتا ہے تو یہی سب چیزیں الٹا سیدھا پھیلانے لگتے ہیں. اسی لیے جیسے بعض لوگ ہیں کہ ہم اتحاد کا نعرہ دیتے ہیں کہ کیا سنی متحد ہو, تو کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں, کیونکہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے. ورنہ آیت اللہ سیستانی کا ایک حرف ہمارے لیے بہت ہے, حرف کے لیے کافی ہے, لیکن آخر تک وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد ان کا فتویٰ بھی یہی ہے, منہاج الصالحین بھی یہی ہے کہ حاکم کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا. اب یہاں کہیں حاکم سے مراد وہ ہے مودی صاحب ہیں, حاکم سے مراد جو ہے وہ ضیاء الحق ہے, حاکم سے مراد صدام حسین نہیں.
شریعت میں حاکم سے مراد عالم دین ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، جو حاکم شرع ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے۔ حاکم یاد رکھے، یہ جاہل جو کہتے ہیں کہ یہ حاکم کا لفظ ہے لہذا اس سے مودی بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے ضیاء الحق بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھے کہ اسلام میں، شیعت میں حکومت کا حق صرف حاکم شرع کو ہے، وہی حاکم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ حاکم سے مراد مودی جی بھی ہو سکتے ہیں۔ حاکم حاکم سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ حاکم شرع ہے۔ اور اسلام میں اسی لیے یہاں پہ اودھ میں جب سلطان العلماء نے فرمایا تھا کہ صرف عالم دین حکومت کر سکتا ہے، تو اس وقت کے بادشاہ نہیں معلوم کون سے نصیر الدین تھے کیا تھے، اپنا تاج اتار کر سلطان العلماء کے سر پر رکھ دیا تھا کہ آج سے حکومت آپ کی، آج سے حکومت آپ کی۔ اس وقت سلطان العلماء نے تاج اتار کر تمہارے کے سر پر رکھا کہ تم میری نیابت پہ حکومت کرو، تم میری نیابت پہ حکومت کرو اور حکومتی معاملات تمہارے، لیکن عدالت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ لہذا عالم کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق ہی نہیں ہے۔ تو حاکم سے مراد عالم شرع، حاکم شرع، مرجع وقت۔ لہذا تم یہ کہہ رہے ہو کہ حاکم سے مراد یہاں کے اوپر کوئی بھی دنیاوی حاکم ہے، تو اتنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے مولانا آواز سے اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے وفی ثبوت ہی بحکم الحاکم اشکال بل منع، اور یہ رویت کا ثبوت الہلال اوپر لکھا ہوا ہے، رویت کا ثابت ہونا حاکم کے ذریعے سے اس پہ اشکال ہے، بلکہ منع ہے، وہ اعلان نہ کرے، منع ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کا حکم ہو جائے تو ہمارے سر حکم کے اوپر ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا ایک سلوات بھیجے مولانا یہ بھی بیچارہ میری طرح سے سر جھکائے ہوئے ہیں، جو چاہے گالی دے دے، جو چاہے جو کہہ دے، جس طرح سے میں سر جھکا دیتا ہوں اس طرح یہ بیچارہ یہ بھی سر جھکائے دے رہا مسلسل۔ ایک سلمان دیر ہو گئی اس لیے معذرت خواہوں کو، دو جملے ضروری تھے۔ آپ دیکھیں آج اگر میں 5 مرتبہ حج سے مشرف ہوا ہوں، آج بھی اگر جنت البقیع میں کوئی جائے اور جا کر غلطی سے اس کی زبان سے نکل جائے کہ ذرا یہ بتاؤ رسول کی بیٹی کی خبر کہاں ہے، تو وہاں جو متوع موجود ہیں، وہاں جو پولیس والے موجود ہیں، ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو جائیں گے۔ کس کا نام تم نے لے دیا، کس کا نام لے دیا، ہو سکتا ہے کوڑا ماریں، ہو سکتا ہے گرفتار ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھلا رسول کی بیٹی کا گھر جلائیں گے، مسلمان ارے بھلا مسلمان رسول کی بیٹی کے گھر جلائیں گے، ارے بھلا مسلمان رسول کی بیٹی کا دروازہ توڑیں گے۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہہ کر کہ مسلمان تھے، بھلا وہ بیٹی کا دروازہ توڑیں گے، گھر جلائیں گے، ارے کیسے یہ کیا کر کے کہتے۔ میں کہتا ہوں آج 1400 سال بعد جب شہزادی سے اتنی دشمنی ہے کہ وہاں نام سننا گوارا نہیں، تو تصور کرو کہ 1400 سال بعد پہلے کتنی عداوت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی۔ لہذا تعجب نہ کرنا چاہیے کہ شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، آواز دی جاتی ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فریاد کرتی ہے کہ گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں تو حسن حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والے انتہائی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ اداداروں آگ لگائی گئی، دروازہ توڑا گیا، شہزادی دیوار و در کے درمیان آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی،
شہزادی زمین پر گر پڑی. ایک تو یہ روایت ہے. ایک دوسری روایت بھی میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں. دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ جس وقت دروازہ توڑا جا رہا تھا شہزادی دروازے سے بالکل متصل کھڑی ہوئی تھی. شہزادی دروازے سے بالکل لگی ہوئی کھڑی تھی. دروازے سے متصل کھڑا ہونا, دروازے سے بالکل لگا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ میرے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا, میرے گھر کے دروازے میں آگ لگائی جائے گی. دروازے سے متصل کھڑی ہوئی. جب دروازہ توڑا گیا تو روایت کہتی ہے کہ دروازے میں ایک لمبی سی میخ تھی, ایک کیل تھی جو پسلیوں کے آر پار ہو گئی. جناب محسن کی شہادت ہو گئی, پسلیاں شکستہ ہو گئیں. ہاں شہزادی کے مصائب بھی پوری طرح سے نہیں پڑھے جاتے. میں کیا کروں. روایت میں جملے موجود ہیں کہ شہزادی زمین پر گر پڑی. جب دروازہ توڑا گیا تو ٹوٹا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر آ گیا. ٹوٹا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر آیا. اب جتنے بھی لوگ اندر داخل ہوئے اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے عزادارو تصور کرو, ارے شہزادی کتنی زخمی ہو گئی ہوگی, کتنی پسلیاں شکستہ ہو گئی ہوں گی. اسی عالم میں آواز دی, اے فضا آئیے, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. جناب فضا آئیں, سہارا دیا. سہارا دے کر جیسے بستر کے قریب پہنچی کانوں میں آواز آئی, علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے, مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. کہتی ہے فضا وہ صندوق لے آئیے کہ جس میں میرے بابا کے تبرکات ہیں. وہ صندوق آتا ہے, صندوق کھولا, سامنے رسول اللہ کا ماما موجود, سامنے ابا موجود. روایت کہتی ہے شہزادی نے آگے بڑھ کر وہ ماما اپنے سر پر رکھا, وہ رسول کی ابا اپنے دوست پر ڈالی اور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. عزاداروں مدینے میں زلزلہ آ گیا, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی. مولا اس عالم پہ کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی, سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے. سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے. اے سلمان, ارے جلدی سے دوڑ کر جاؤ اور فاطمہ زہرا کو میری قسم دو کہ امت کے لیے بد دعا نہ کرے, ورنہ روح زمین کے اوپر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. عزاداروں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہزادی زمین پر گری ہے اور جو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. ایک ہاتھ شہزادی کا پسلیوں کے اوپر تھا, ایک ہاتھ شہزادی کا پسلیوں کے اوپر تھا. لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے, علی کو گرفتار کیا. بس آخری جملے عزاداروں, علی کو گرفتار کیا. اب گرفتار کر کے اسی دروازے کی طرف سے گزرنا ہے ان کو. جیسے ہی علی کو گرفتار کر کے اس دروازے قریب گزرنے لگے, فاطمہ کا ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا, ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا. میں علی کو جانے نہیں دوں گی, میں علی کو جانے نہیں دوں گی. علی کا دامن تھاما. آنے والوں نے کہا اے رسول کی بیٹی, اے فاطمہ, علی کا دامن چھوڑ دو, علی کا دامن چھوڑ دو. شہزادی فرماتی نہیں نہیں, میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. جب آنے والوں کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑے گی تو قنفذ ملعون آگے بڑھا اور تلوار کا دستہ شہزادی کے ہاتھ پر اس زور سے مارتا ہے کہ شہزادی کی کونی شکستہ ہے. جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی. آخری جملے عزاداروں سنیے, جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی, جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی, مولا علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, بچوں کو آواز دی, اے بچوں آؤ اور آخری بار ماں کو دیکھ لو. اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. تفصیل چھوڑتا ورد کر رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ ننھی بچی زینب ماں کے قریب پہنچی, ننھی سی شہزادی زینب ماں کے قریب پہنچی. دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی, ماں کفن میں لپٹی ہوئی. اپنا معصوم چہرہ اٹھایا
اپنے بابا سے پوچھا بابا میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے بچی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بابا میں نے کئی میتیں دیکھی ہیں کہ جب ان کو کفن دیا جاتا ہے تو ان کے دونوں پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ بابا آپ نے ماں کے دونوں پیر بھی سیدھے کیے لیکن ماں کا صرف ایک ہاتھ سیدھا کیا، دوسرا ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ اے بابا یہ دوسرا ہاتھ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ علی تڑپ گئے، اے بیٹی زینب ارے تمہیں کیا نہیں معلوم، ارے تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ کوشش کے بعد بھی وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہو سکا۔ عزادارو مولا علی جنت البقیع پہنچے، دیکھا ایک قبر تیار ہے، قبر کے قریب جنازے کو رکھ دیا۔ اب علی کی مظلومی دیکھیے، مولا کی مظلومی دیکھیے۔ ارے جب بھی کسی مومنہ کو دفن کرنے کا وقت آتا ہے تو صرف محرم دفن کرتے ہیں، تمام نامحرموں کو ہٹا دیا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، اب خاتون کو دفن کیا جائے گا۔ جو محرم ہوتے صرف وہ موجود رہتے ہیں اور کسی بھی خاتون کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قبر کے اندر اتر میت سنبھالے، ایک قبر کے اوپر سے میت دے۔ تو کسی بھی مومنہ کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علی کی بے کسی دیکھو، مولا کی بے کسی دیکھو کہ وقت دفن فاطمہ زہرا اکیلے علی موجود تھے، اکیلے علی تھے۔ ارے دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے، اتنے کم سن تھے، نہ قبر کے اندر اتر کر ماں کو سنبھال سکتے تھے، نہ اوپر سے میت دے سکتے تھے۔ اب علی کرے تو کیا کرے؟ روایت کہتی ہے اسی وقت روضہ رسول کی طرف رخ کیا، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ ارے علی آپ کی بیٹی کو کیسے دفن کرے؟ بس آخری جملے عزادارو، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزادارو آپ نہیں سمجھے کہ رسول کے جملے سے علی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ کیونکہ جب فاطمہ زہرا کی رخصتی ہو رہی تھی تو رسول نے علی سے کہا تھا ہذہ فاطمۃ ودیۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی امانت واپس کی جائے۔ ارے جب رسول نے کہا اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو تو علی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ارے جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، جب امانت لی تھی تو ہاتھ بھی سالم۔ علی جب امانت پیش کر رہا ہے تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، ہاں شکستہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ علی آپ سے شرمندہ ہے، فاطمہ زہرا کی پسلیاں بھی شکستہ ہو چکی ہیں، ہاتھ بھی شکستہ ہو چکے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اعلان سن لیجئے انشاءاللہ کہ اتوار کو امیٹھی کی کربلا میں انشاءاللہ 2:30 بجے اسی جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاج انجمن ماتمی کی طرف سے منعقد ہوگا۔ آپ حضرات اس احتجاجی پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، اتوار کو 2:30 بجے دن میں۔ ابھی سب سے آگے بہتر رہے گا، اس کے بعد علماء کرام رہیں گے اور اس کے پیچھے انجمن احباب کی ساتھ ساتھ باتمین تک چلے گی، کیونکہ مجلس کے ساتھ ساتھ یہ ایک احتجاج بھی ہے، اس لیے ہم لوگوں سب کو ایک ساتھ ہو کر باتمین تک چلنا ہوگا۔ جو انجمنیں باہر کھڑی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر روحانی سینہ زنی شروع کر سکتی ہیں۔ جب یہاں سے علماء کرام باہر انہی کے پیچھے وہ اپنی انجمنیں لگا لیں گے اور آخری میں باتمینی پر جہاں پر بھی ان کو جگہ ملے گی وہاں پر روحانی سینہ زنی وہ کر سکتے ہیں۔
ملت اسلام کے جو بھی ممبران ہیں وہ یہاں پر تشریف لے آئیں. للن بھائی ان کو وہاں پر ہاؤس کے بعد بلا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے شیعہ مولانا سید احمد صاحب. انجمن چشمہ کوثر کے ممبران بھی ہاؤس کے پاس تشریف لے آئیں اور جن کو جہاں پر بھی جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پر نواخوانی سینہ زنی شروع کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ صدیوں سے وہ خطبے بنے ہوئے علماء اصول سے خیال آ گئی جو کو کہتے ہیں کہ اس کے خیال آ گئی تو وہ جتنے بزرگ علماء تھے ہمارے بزرگ کے قائم. تو یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے جتنے علماء تھے سب مشرک تھے اور تمام لوگوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا دیا. میں ابا مشرق میں دادا مشرق میں دادا مشرق اور تمہارے علماء سب مشرق تو پھر سے مسلمان اس پہ اس طرح سے بھی سازش کر کے تمام مسلمانوں کو مشرق قرار دے دیا. اور آج تک قتل عام مسلمانوں ہو رہا ہے. کسی بھی اسلام دشمن کے لیے آج تک اس کو سے ایک دفعہ نہیں ملا. آج دیکھیے فلسطین کے اوپر اتنا زبردست ظلم ہو رہا ہے. ہزار بچے مار ڈالے گئے. ایک ذرا سا سلسلے میں اور غلامی کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے غلامی کر رہے ہیں امریکہ کے لیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کھربوں ڈالر کے اسلحہ خرید رہے ہیں. وہ کہاں کے لیے خرید رہے ہیں؟ کھانے کے لیے خرید رہے ہیں. وہاں اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو پھر کھربوں ڈالر کے اسلحہ خریدے کہاں کے امریکہ حملہ کرے گی روس حملہ کرے گا. اسرائیل اس وقت اسرائیل جو ہے سب سے بات اسرائیل ہے. آپ نے اسلحہ کہاں کے لیے استعمال کیجیے. سر ایران استعمال کر رہا ہے آپ بھی وہ اسلحہ استعمال کیجیے کہ جو آپ کو خرید رکھیں. یہ قدم جو ہے وہ یہ ریئیکشنری ہے. یہ کیونکہ انہوں نے شام کے موسم خانے پر حملہ کر کے تو یہ ریئیکشن اور ریئیکشن ہے ان کا. یہ ریئیکشن ہماری طرف سے ہماری طرف سے زیادہ اب تمہاری طرف سے کوئی کا جواب نہیں ہونا چاہیے. اور جواب دیا تو پھر زیادہ ساری خیریت کی ہے تو ابتدا اسی نے میں آپ کے لیے فوجن خانے میں حملہ کر کے اب اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اصلی حملہ سعودی حکومت جنت البقیع تعمیر کرو. جنت البقیع تعمیر کرو. آل سعود مردہ آباد. سعودی حکومت مردہ آباد. سعودی حکومت مردہ آباد. آل سعود مردہ آباد. جنت
तामीर करो, तामीर करो। जन्नतुल बकी तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं पर बढ़ा दे भाई, इधर हटिए सामने से। जबर भाई, जबर भाई, जबर भाई। होगा भाई, भाई आपने पकड़ लिया। निकलो, निकलो। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आले सऊद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आले सऊद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन्नतुल बकी तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। 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 भाई हट जाइए सामने से। तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। धीरे धीरे, धीरे धीरे। धीरे धीरे चलिए। अरे भैया हट जाओ। क्या है? सऊदी हुकूमत, सऊदी हुकूमत। आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। आले यहूद मुर्दाबाद, आले यहूद मुर्दाबाद। आले यहूद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। नीचे देख के, नीचे देख के, नीचे देख के आप थोड़ा जरा अब नहीं आ रहा है यार। अरे दिख नहीं रहा मुझे। क्या थके नहीं? पीछे से लाइट ऐसे पड़ी, दिख नहीं रहा। अब दिखे। सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद। साइड हट जाए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض السوء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان.